اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کے احکامات، کچھ آداب اور بعض ضروری مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ تو ناظرین فرمائے کہ اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کو چھوئے بغیر جو ہے زبانی بے وضو پڑھا جائے تو جائز ہے، لیکن اور اس صورت میں بھی مستحب ہے کہ وضو کر لے، لیکن ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ جب چھونا ہو تو پھر وضو ضروری ہے۔ تاہم فرمائے کہ اگر پانی نہ ہو، پانی نہ ملے تو تیمم کر کے تلاوت کر سکتا ہے۔ جس عورت کو فرمایا کہ حیض نہ ہو، صرف استحاضہ کا خون جاری ہو تو وہ بے وضو کے حکم میں ہے۔ وہ نماز کے کسی ایک وقت کے شروع میں وضو کر لے تو دوسرے وقت کے شروع ہونے تک اس کا وضو رہے گا، بشرطے کہ کسی اور وجہ سے اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ جنبی اور حائض کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا حرام ہے، چاہے وہ زبانی بھی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، خواہ ایک آیت ہو یا اس سے کم بھی ہو۔ یہ ہے کہ جنبی اور حائض جو ہے بغیر تلفظ کے دل میں قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن زبان سے پڑھنا جو ہے وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ ناظرین بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بہنیں بیٹیاں حفظ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس صورت میں وہ پوچھتی ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو ناظرین اس صورت میں یہ فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ یعنی صرف یہ ہے کہ جب وہ قرآن شریف یعنی کوئی دعا پڑھ رہی ہیں تو اس صورت میں جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ قرآنک دعائیں ہیں، تو اگر ان دعاؤں کو پڑھ رہی ہیں تو ان دعاؤں کو بھی بطور قرآن نہ پڑھیں، بطور دعا جو ہے توڑ کر پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اس طریقے سے، لیکن بطور دعا پڑھیں، بطور قرآن نہ پڑھیں۔ تو جو حفظ قرآن کر رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر نہیں پڑھ سکتی۔ اگر وہ پڑھیں گی بھی، توڑ کر بھی پڑھیں گی تو ظاہر ناظرین وہ قرآن کی نیت سے ہی پڑھیں گی، تو لہٰذا وہ نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن اگر کوئی خاتون جو ہے وہ اگر توڑ کر بطور دعا پڑھے تو پڑھ سکتی ہے، تو اس میں فقہاء کرام نے اجازت دی ہے۔ پھر اسی طرح ناظرین یعنی کہ تسبیح، تحلیل، تحمید، درود شریف اور دیگر تمام اذکار اور وظائف جنبی اور حائضہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر تلاوت قرآن کا قصد نہ ہو تو بطور دعا قرآن مجید کی آیات بھی جو ہے وہ توڑ کر پڑھی جا سکتی ہیں۔ سواری پر بیٹھتے وقت سبحان الذی سخر لنا، یہ والی آیت، اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی توڑ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسے بھی جو ہے وہ خلاف مستحب اور خلاف افضل لکھا، افضل یہ کہ نہ پڑھے لیکن بطور دعا توڑ کر پڑھی جا سکتی ہیں یہ آیات۔ اچھا، پھر کسی پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ مسجد میں تلاوت کی جائے تو بہت عمدہ ہے، اس طرح اعتکاف میں، اور جب بھی انسان مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے۔ اگر مسجد میں تنہا ہو تو متوسط بلند آواز سے تلاوت کرے۔ اگر اور لوگ بھی تلاوت کر رہے ہیں یا دوسرے لوگ نماز میں اور ذکر اذکار میں مشغول ہیں تو پھر آہستہ آہستہ تلاوت کرے تاکہ کسی کی عبادت اور تلاوت میں خلل نہ پڑے۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ خیال نہیں کیا جاتا، اگر گھر میں پڑھ رہا ہے تو اتنی اونچی آواز میں جو بیچارے کام کر رہے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اچھا، مسجد میں پڑھ رہا ہے تو اتنی اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے کہ جو بیچارہ نماز میں کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کرے تو اس کی تلاوت یا اس کی سنت نوافل بھی ڈسٹربنس کا شکار ہو رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت آپ کر رہے ہیں نا، تو کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کو ڈسٹرب نہ کریں۔ ناظرین، بات یہیں پر رکتے ہیں انشاءاللہ، اور مزید ہم کچھ آداب پڑھنے اور سننے کے اور کچھ ضروری مسائل انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ رعد اور اس کی آیت نمبر 31 ہے، اور آیت نمبر 31 کا ناظرین جو ہے وہ
تھرڈ پورشن ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے, باوضو ہو جائیں. اسکرین کے سامنے موجود ہیں, کلام پاک کو ساتھ رکھیں. آج کا سبق نکالیں, اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں. کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. اس سے قارعتن پڑھیں گے لیکن وف کی صورت میں قارعہ پڑھیں گے. اور جب قارعتن پڑھیں گے تو یہاں غنہ نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ آگے او ہے, اور او کا جو پہلا حرف ہے حرف علقی ہے, تنوین کے بعد حرف علقی ہو تو پھر وہاں غنہ نہیں کیا جاتا. اور یہاں رکیں گے تو قارعہ پڑھیں گے. اور ظاہر ہے کہ کسی ایسے مقام پر رکنا کہ جہاں پر علامت وقف نہ ہو, رمز وقف نہ ہو, تو وہاں اگر رکا جائے کسی وجہ سے تو پھر ناظرین ڈائریکٹلی آگے سے پڑھنا جائز نہیں ہوتا, بلکہ اسی یعنی پچھلے کلمے سے یا پچھلے جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھا جائے تو یہ پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے. کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ, اور لا یزالو دوسرا, اور الذین تیسرا, کفرو چوتھا, تصیبو پانچواں, ہم چھٹا, بی ساتواں, ما آٹھواں, صنعو نواں, قاریعۃ دسواں. تو ناظرین کل 10 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں, بغور ملاحظہ فرمائیں. ولا ولا یزال ولا یزال الذین. اچھا جی, لا یزال میں لام پر پیش ہے, لام پر پیش ہے تو اس کو پیش کو الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے, درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. ولا یزال الذین, ولا یزال الذین کفروا. را پر پیش ہے, را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں, زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں, یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا. کفروا تصیبوہم, تصیبو علیحدہ ہے, ہم علیحدہ ہے, ملا کر پڑھیں گے تصیبوہم. اور ہم کے بعد آپ دیکھیں بیما میں با آ رہا ہے, بی, تو میم ساکن کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے تصیبوہم بما, بما صنعوا قاریعۃ. قاریعۃ میں را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. بما صنعوا قاریعۃ, یہاں وقف کریں گے تو قاریعہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے, پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی, تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یزال الذین کفروا تصیبہم تصیبہم بما صنعوا قارعہ. ناظرین و سامعین یہ آج کا سبق ہے. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے الذین, دوسرا ہم ضمیر, تیسرا ما, اور چوتھا قاریعہ. 4 اسماء ہیں. نمبر 1 الذین, اور نمبر 2 ہم ضمیر, نمبر 3 ما,
نمبر 4 قاریعہ. ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسماء ہم لکھ چکے ہیں اور افعال کون کون سے ہیں. پہلا ہے لا یزالو. لا یزالو. اچھا، یہ لا علیحدہ ہے، یزالو علیحدہ ہے، لیکن یہ فعل جو ہے نا ناظرین ان میں ہمیشگی پائی جاتی ہے. تو اسی لیے اگر یہ ماضی کے طور پر استعمال ہوں گے تو ما زالا، اور مضارع کے طور پر استعمال ہوں گے تو پھر لا ضرور آئے گا. تو لا اس سے جدا نہیں ہوگا، تو اسی لیے ہم نے ساتھ لکھا ہے، علیحدہ اس کو شمار نہیں کیا ہے. اور دوسرا جو فعل ہے وہ ہے کفرو. تیسرا تصیبو. چوتھا صنعو. دوسرا کفرو. تیسرا تصیبو. اور چوتھا صنعو. چار افعال ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. واو پہلا حرف، اور دوسرا ہے بی. تو دو ہی یہاں پر حروف ہیں، واو اور بی. با یعنی واو با ہے لیکن بی کی صورت میں ہے. چار اسماء، چار افعال اور دو حروف، کل ملا کر کتنے کلمات ہو گئے؟ 10. کل ملا کر 10 کلمات ہیں. تو ناظرین پہلا چلتے ہیں اسماء کی جانب. سب سے پہلے تو پہلا اسم ہے الذین. الذین اس میں موصول ہے. موصول کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہے ملا ہوا ہونا، مربوط ہونا، ملا ہوا ہونا. اس کا لنک چونکہ اپنے ماقبل مابعد سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں. یہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے. اس کا معنی ان لوگوں وہ لوگ جنہوں. اور اس کے بعد ہے ہم. جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے. ہاں، متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے. ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، انہیں. آپ جانتے ہیں کہ متصل وہ ضمیر جو کسی نہ کسی کلمے سے ملی بھی ہو، اور جو ہے وہ منفصل وہ ضمیر کہ جو بالکل علیحدہ ہو. تو ناظرین اس کے بعد ہے ما. ما موصول کا ہے، اور یہ یوں سمجھ لیجیے ناظرین کہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی غیر انسانوں کے لیے آتا ہے. اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں. اور قاریعۃن. قاریعۃن کا معنی ہوتا ہے دھمک والی. قاریعۃن دھمک والا یا دھمک والی. القاریعۃ ما القاریعہ کھڑکھڑانے والی، دھمک والی. القاریعۃ کھڑکھڑانے والی. ما القاریعہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی. تو ناظرین یہ قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی یوز ہوا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب. لا یزالو. ناظرین یہ زالا یزالو، یہ داما یدوم، یہ عام طور پر ناظرین یہ جو افعال ہیں نا، یہ جو ہے وہ یوں سمجھ دیں کہ ان میں چونکہ مداومت پائی جاتی ہے. تو لا یزالو، تو زالا یزالو کا معنی ہوتا ہے زائل ہونا، اور لا لگ جاتا ہے تو پھر ناظرین کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ کبھی زائل نہیں ہوگا، یعنی برابر رہے گا، ہمیشہ رہے گا. تو اس میں مداومت پائی جاتی ہے، تو انہیں افعال مداومت بھی کہا جاتا ہے. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ اگر ماضی میں ہوگا تو ما کے ساتھ یوز ہوگا، اور مضارع میں ہوگا تو لا کے ساتھ یوز ہوگا. یزالو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی وہ زائل ہوتا ہے یا وہ زائل ہوگا. اور لا کے ساتھ یوز ہے تو لا یزالو وہ زائل نہیں ہوتا، تو معنی کیا بنے گا؟ وہ ہمیشہ رہے گا. وہ ہمیشہ رہتا ہے یا ہمیشہ رہے گا، اور یہ معنی ہوگا وہ ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں کفرو. فعل ماضی معروف اور صیغہ جمع مذکر غائب. اس کا معنی ہے انہوں نے کفر کیا
یا انہوں نے انکار کیا. ناظرین یا پھر انہوں نے ناشکری کی. یاد رکھنا کہ کفر جو ہے یہ انکار کے کفر کے معنی میں بھی آتا ہے اور کفر ناشکری کے معنی میں بھی آتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ. تو یہاں پر ناظرین یہ کفر جو ہے یہ ناشکری کے معنی میں ہے. تو ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب ناشکری کرنے والوں کے لیے بڑا سخت ہے. تو یہاں پر جو کفرو ہے نا یہ ناظرین کافر ہونے کے معنی میں ہے، یعنی کفر کے معنی میں. تو کفرو وہ کافر ہوئے، انہوں نے کفر کیا. تو کفر یکفر کفرن، کفر جو ہے اس کا مصدر ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ اتفاق ہے کہ اسماء میں سے کوئی اسم ایسا نہیں کہ جو ہم اردو میں استعمال کریں. تصیبو، تصیبو فعل مضارع معروف اور صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے وہ پہنچتی ہے یا وہ پہنچے گی، اور یہ معنی ہوگا فیوچر کے اعتبار سے کہ وہ پہنچے گی، وہ پہنچے گی. مصیبت کو بھی مصیبت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یعنی پہنچتی ہے نا، تو اس لیے اس کو مصیبت کہتے ہیں. صنعو، صنعو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ انہوں نے بنایا یا انہوں نے کیا. تو ما صنعو، بما صنعو کے ساتھ یوز ہوا ہے نا، یہ بما صنعو، تو ویسے معنی ہوگا صنعو انہوں نے کیا. تو اچھا اب یہاں پر کیا معنی ہوگا؟ بما صنعو، با کا معنی یہاں پر سبب کے ہے، وجہ کے معنی میں. تو اس سبب سے ما جو صنعو انہوں نے کیا، بما صنعو اس سبب سے جو انہوں نے کیا. آئیے ناظرین یہاں پر افعال کمپلیٹ ہوئے، چلتے ہیں حروف کی جانب. واو کا معنی ہے اور، واو چونکہ ناظرین آغاز کلام میں اس لیے ہم کہیں گے یہ واو ابتدائیہ ہے. اور پھر اس کے بعد ہے بی، بی ساتھ کے معنی میں، مدد کے معنی میں، تعاون عوض کے معنی میں، مقابلے کے معنی میں ہوتا ہے، اور سبب کے معنی میں ہوتا ہے. یہاں پر سبب کے معنی میں وجہ، ریزن اس معنی میں ہے. تو 10 کلمات ہیں ناظرین، اور اس میں ایک ہی کلمہ ایسا ہے جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ ہے کفرو میں کفر. اس کے علاوہ کوئی ایسا اسم، کوئی ایسا فعل یا حرف جو ہے وہ آج کے سبق میں نہیں کہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. 10 کلمات میں ایک ہی کلمہ ہے، کلمہ کفر، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں. واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یا زبر یا، زا الف زبر زا، لام لام پیش لل، ولا یزال، لام زبر لا، ذال یا زر ذی، نون زبر نا، ولا یزال الذین، کاف زبر کا، فا زبر فا، را وا پیش رو، کفروا، ولا یزال الذین کفروا، تا پیش تو، صاد یا زر صی، با پیش بو، ہا میم پیش ہم، کفروا تصیبہم، با زر بی، میم الف زبر ما، بی ما، صا زبر صا، نون زبر نا، عین وا پیش عو، بما صنعوا، قاف الف زبر قا، را زر ری، عین زبر عا، تا دو پیشتن، قارعتن، بما صنعوا قارعتن. یہاں وقف کریں گے تو قارعہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ. اچھا، ترتیل کہتے ہیں انتہائی ٹھہر کر پڑھنا، اور تدویر کہتے ہیں، حدر کہتے ہیں کہ قدر جلدی پڑھنا لیکن اس میں کوئی مخارج وغیرہ یا کوئی تلفظ وغیرہ وہ ناظرین تلفظ سے اور مخارج سے نہ ہٹے، لیکن قدر جلدی پڑھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تدویر ہوتا ہے. تدویر کہتے ہیں کہ
ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار. تو عام طور پر جو ترتیل ہوتی ہے ناظرین، جیسے پروگرام کے آغاز میں، محافل کے آغاز میں جو تلاوت کی جاتی ہے ترتیل کے ساتھ ہوتی ہے، اور ناظرین جو فرض پنجگانہ میں تلاوت کی جاتی ہے تو یہ عام طور پر جو ہے وہ عام طور پر یہ تدویر کہلاتی ہے، اور جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے ناظرین وہ عام طور پر حدر کہلاتی ہے. تو آئیے اب ہم کریں گے، پڑھیں گے حدر کے ساتھ. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً. اب ہم پڑھیں گے حدر تدویر کے ساتھ. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب. وا اور لا یزالو ہمیشہ رہیں گے. الذین وہ لوگ، چونکہ الذین فاعل بن رہا ہے تو اس کا جمع مذکر کے اعتبار سے معنی ہوگا وہ لوگ. کفروا وہ کافر ہوئے، تصیبو پہنچے گی، ہم انہیں، بی بسبب، ما اس کے جو، صنعوا انہوں نے کیا، قارعۃ دھمک. ناظرین و سامعین یہ حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ ہے. اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً. اور کافروں کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی. اور کافروں کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اور اب آئیے چلتے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں آسان اس کی تفسیر کی جانب. اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے تھے ناظرین وہ آیت نمبر سورہ رعد کی آیت نمبر 21 کی، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تھا کہ اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں، ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں کہ جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور سخت حساب سے بھی ڈرتے ہیں. تو اس میں ناظرین ہم نے یہ بتایا کہ اس سے کیا مراد ہے، اور پھر رشتوں کو جوڑنے کے حوالے سے، صلہ رحمی کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا. اور اس میں ناظرین آخر میں یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور حساب سے بھی ڈرتے ہیں. سخت حساب کا معنی کیا ہے؟ سوء الحساب یعنی سخت حساب سے ڈرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی زوجہ، ہم سب کی ماں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب نبی علیہ السلام سے کوئی حدیث سنتی اور آپ کو اس میں کوئی اشکال ہوتا تو وہ آپ علیہ السلام سے دریافت کرتے حتیٰ کہ آپ اس کو سمجھ لیتے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص سے حساب لیا گیا اس کو ہلاک کر دیا گیا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا؟ سورہ الانشقاق اس کی آیت نمبر 8. تو اس سے عنقریب بہت آسان حساب لیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد حساب کو پیش کرنا ہے، لیکن جس سے حساب میں مناقشہ کیا گیا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا تو وہ پھنس جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوء حساب سے محفوظ و معمون فرمائے. نبی علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے میں ناظرین حساب و کتاب میں آسانی مہیا فرمائے. اور اس کے بعد آیت نمبر 22 ہے جس میں فرمایا کہ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. اور جو اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے. ناظرین یہاں صبر کرنے کے کئی محامل ہیں. ایک یہ کہ انسان عبادات کی مشقت پر صبر کرے. صبر کا جو معنی ہے نا لغوی، اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو روکنا.
تو ایک یہ کہ انسان عبادات کی مشقت پر صبر کرے. ظاہر ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ فجر کی نماز نہ پڑھے، لیکن اپنے آپ کو روکتے ہوئے وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور شیطان کی جو ہے وہ ہیلوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے. اور اسی طریقے سے بیماری، تکلیف، غم اور پریشانی کے باوجود عبادات کے بجا لانے میں کوئی تقصیر اور کوئی کوتاہی نہیں کرتا. اور صبر کی اس گھاٹی کے امام ایوب علیہ السلام ہیں. اور صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ نفس اور شہوت کے تقاضوں پر صبر کرے اور اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے. اور صبر کے اس وادی کے امام یوسف علیہ السلام ہیں. اور صبر کی تیسری قسم ہے کہ قدرتی آفات، مصائب اور نقصانات پر صبر کرنا. اور صبر کے اس میدان کے امام سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو یہاں پر ناظرین 3 محامل بتائے گئے کہ ایک تو یہ کہ انسان عبادات کی مشقت پر صبر کرے، بیماری، تکلیف، غم، پریشانی کے باوجود عبادات کے بجا لانے میں کوئی تقصیر، کوئی کوتاہی نہ کرے. اور نمبر 2، نفس اور شہوت کے تقاضوں پر صبر کرے. نفس کہتا ہے، شہوت کہتی گناہ کر، نہیں، اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے. اور تیسری قسم ہے قدرتی آفات، مصائب اور نقصانات پر صبر کرنا. تو ناظرین یہ 3 طریقے کے صبر ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا. اور صبر کی وجوہ اور جس وجہ سے صبر اللہ کے لیے ہو، تو ذرا اس کو بھی ہم عرض کیے دیتے ہیں. نقصانات اور مصائب پر صبر کرنا کئی وجوہ سے ہوتا ہے. ایک اس لیے کہ لوگ اس کی تحسین کریں اور یہ کہیں کہ اس شخص کا کتنا حوصلہ ہے، اس نے کتنے بڑے غم کو کس قدر آسانی سے برداشت کر لیا. تو اور دوسرے اس لیے کہ اگر اس نے بے قراری، شکوہ، شکایت اور آہ و بکا سے کام لیا تو لوگ اس کی مذمت کریں گے، اس کی عیب جوئی کریں گے. تیسرے اس لیے کہ اگر اس نے اپنے رنج اور غم کا اظہار کیا تو اس کے دشمن خوش ہوں گے. چوتھے اس وجہ سے کہ اس کو یہ علم ہے کہ اگر اس نے اظہار غم کیا اور آہ و بکا کی تو اس کا کیا فائدہ، جانے والی چیز تو جا چکی، اس کے غم کرنے سے وہ چیز واپس تو نہیں آ سکتی. ان 4 وجہوں میں سے انسان نے کسی ایک وجہ سے بھی صبر کیا تو یہ اس کا کمال نہیں ہے اور نہ باعث اجر و ثواب ہے. کمال اور اجر و ثواب اس میں ہے کہ جب کوئی آفت اور مصیبت آئے یا کوئی نقصان ہو تو وہ اس پر اس لیے صبر کرے کہ اس کی تقدیر میں اسی طرح ہے اور اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ اس پر راضی ہے. اگر مال کا نقصان ہوا ہے تو مال اسی کا دیا ہوا تھا. اگر اولاد کا خدا نخواستہ انتقال ہو جائے تو اسی کی دی ہوئی تھی. حتیٰ کہ اس کی اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھی، وہ بھی ایک دن چلی جائے گی. ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے. وہ جب چاہتا ہے کوئی چیز دیتا ہے اور جب چاہتا ہے وہ چیز لے لیتا ہے. اور جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہو تو اس کی نظر مصیبت پر نہ ہو بلکہ مصیبت کے نازل کرنے والے پر ہو اور وہ اس کے مشاہدے میں مستغرق ہو اور جانے والی چیز پر غم نہ کرے. خلاصہ یہ کہ وہ اس لیے صبر کرے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی اور شاکر ہے، یا اس لیے صبر کرے کہ اللہ مالک ہے، وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے، کسی کو اعتراض کی کیا مجال. یا اس وجہ سے صبر کرے کہ اس کی نظر مصیبت پر نہیں بلکہ مصیبت کے نازل کرنے والے پر ہے. تو یہ وہ صبر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہے اور طلب ثواب کے لیے ہے. اور یہی صبر ناظرین آپ دیکھیں کہ اسی صبر کے متعلق اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کیا ارشاد فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر آہ و بکا نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے صلوات ہیں، درود ہے اور رحمت ہے. واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. ناظرین و سامعین، پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں. ظاہراً خرچ کرنے سے مراد ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا، اور پوشیدہ خرچ کرنے سے مراد ہے کہ نفلی صدقات میں خرچ کرنا. زکوٰۃ میں بھی افضل یہ کہ پوشیدہ طور پر دی جائے تاکہ زکوٰۃ لینے والے کو عار محسوس نہ ہو اور دینے والے کا اخلاص بھی قائم رہے. تاہم اگر یہ خطرہ ہو کہ اس پر زکوٰۃ نہ دینے کی تہمت ہوگی تو ظاہر ادا کرے. یا جو زکوٰۃ اموال ظاہرہ پر ہے جو امام یا اس کے عاملین کو دی جاتی ہے وہ ظاہراً دے، اور جو زکوٰۃ اموال باطنہ پر ہے جس کو وہ خود ادا کرتا ہے تو وہ پوشیدہ طور پر دے. ناظرین، مال پوشیدہ دے یا ظاہری طور پر دے، اگر نیت اللہ کی رضا ہے تو انشاءاللہ وہ ثواب ملے گا. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها
کہ اگر وہ اعلان یعنی اعلانیہ دیتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر چھپا کر دیتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اچھا ہے، لیکن دل میں ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا ہو۔ لیکن اگر ریاکاری کا خدشہ ہے تو پھر ناظرین ظاہری طور پر نہ دے، چھپا کر دے تو انشاءاللہ۔ اور کہتے ہیں نا کہ وہ شخص کہ جس نے اپنا مال سیدھے ہاتھ سے دے اور اس کے بیعت کو خبر نہ ہو، تو ایسا شخص روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے عرش کے سائے میں ہوگا، کہ جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنا مال اس کی رضا کی خاطر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اور بھی باتیں ہیں کہ برائی کو اچھائی سے دور کرنے کے کیا مطلب معنی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی میری بہن سب کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یزال الذین کافروا نہیں، کفروا تصیبهم بما صنعوا قاریہ ترجمہ، اور کافروں کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ تائیوان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاریہ ترجمہ، اور کافروں کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، یعنی میوٹ کر دیا کریں، اور اس کے ساتھ توجہ ادھر رکھیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ میرے خیال میں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے عزازین بات کر رہی ہوں۔ جی سنائیے۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاریۃ او نہیں بس قاریہ تک ہے، قاریہ یہیں تک ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہ 4 بجے سے دیکھتے ہیں، اور صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ ریکاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، QSAS@RYQTV.tv، اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ جس ڈیٹ کا چاہیے، جس تاریخ کا چاہیے، آپ سرچ کر سکتے ہیں اور اس پروگرام سے مستفیض ہو سکتے ہیں، اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور RYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔